یہ تھا کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو ظاہر ہے امت میں کوہرام مچ گیا، تو جن لوگوں نے تلوار کے زور پر بیعت کی ہوئی تھی، دبے ہوئے تھے، وہ بھی میدان میں اترے. انہوں نے کہا کہ ہم یزید ابن معاویہ کی بیعت توڑ کے اس کو پھینک دیتے ہیں. سب سے پہلے اہل مدینہ نے بغاوت کی، اور صحیح مسلم میں کتاب الامارہ چیپٹر میں موجود ہے یہ چیز، امارت کے بیان والے چیپٹر میں صحیح مسلم کے اندر. اور جب بیعت توڑی تو ظاہر ہے کہ پھر یزید کو غصہ آیا، اس نے پھر فوج اپنی بھجوائی اور اس نے اہل مدینہ کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دی. 3 دن تک مدینہ تو رسول کو حلال ٹھہرا لیا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے شہادت گوارا کر لی، لیکن مدینہ میں اپنے دفاع میں تلوار نہیں اٹھنے دی کہ مدینہ تو رسول میں میری وجہ سے خون نہ گرے. اس یزید ظالم شخص نے مدینہ پر حملہ کروایا اور قتل عام مسلمانوں کا کروایا. صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں میں ان کے حوالے دے دیتا ہوں. صحیح بخاری میں 2604، 2959، 4024، 4906 یہ صحیح بخاری میں ہے. صحابہ کا قتل عام کروایا. یہ کہتے ہیں صحابہ کے گستاخ، اور جنہوں نے چمچے ہونے سب تو بڑے گستاخ او جے صحابہ تھے جنہوں نے صحابہ نو قتل کیتا جے. گالی دینا تو چھوٹا جرم ہے، قتل کروانا بڑا جرم ہے. اور گالی بھی میں نے بتا دیا انہوں نے شروع کروائی ہوئی ہے. یہ ساری بدعتیں بنو امیہ کی شروع کی ہوئی ہیں، ممبروں پر حضرت علی پر لعنت کرنا اور صحابہ کو قتل کرنا. اور صحیح مسلم میں 3339، 3319، 3323 سے لے کر 3333 تک یہ 15-20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ میں بدعت کو جاری کیا، مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. کہتے ہیں یزید پر لعنت نہ کریں. ہم کسی کلمہ گو اہل قبلہ کے اوپر لعنت کے قائل نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لعنت کا اہل نہیں ہے. لعنت خود بخود ہو جائے گی. قرآن میں آیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. آپ میرے سامنے واضح جھوٹ بولیں، میں آپ کو لعنتی پھر بھی نہیں کہہ سکتا، حالانکہ آپ لعنت کے مستحق ہو رہے ہوں گے. جھوٹ بول کے خود بخود مستحق ہوں گے لعنت کے. اسی طریقے سے سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 میں آتا ہے جو لوگ فساد فی الارض کرتے ہیں، زمین میں قتل نہ حق کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. تو قرآن میں لعنت آئی ہے ظالموں کے اوپر، تو ہمیں تو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں. خود بخود جسے فٹ اسے گفٹ، جو ایسا کام کرے گا وہ خود لعنت کا مستحق ہو جائے گا. ہم کیوں لعنت بھیجیں، وہ خود بخود لعنت کے مستحق ہو گیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور اسی واقعہ، اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں، جس میں اہل مدینہ کو لوٹا گیا. اور یہاں تک کہ حافظ ابن کثیر جو آخری درجے تک اہل شام کا دفاع کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ بھی تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ یزید نے جو ظلم ڈھایا، 1000 صحابیات اور تابعیات بغیر شادی کے حاملہ ٹھہری. زنا کیا یزید کی فوجوں نے. 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے وہاں پر پیشاب کرتے رہے اور مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. اور حتیٰ کہ پھر حافظ ابن کثیر تڑپ اٹھے جب مختار سخوی نے 22,000 قاتلین حسین کو ایک ایک لسٹ بنا کر قتل کیا، تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دیے. ایک تو توابون کھڑے ہوئے 4000 کے قریب، لیکن وہ عبید اللہ ابن زیاد کا مقابلہ نہیں کر سکے. بعد میں مختار سخوی نے جس طریقے سے ان کو قتل کیا جو حضرت حسین کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اور آپ دیکھیں اس کا سرغنہ کون تھا؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، جنتی صحابی کا بیٹا. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر سے بیٹا کیا نکلا؟ کافر. کہتے نہیں صحابہ کی اولاد، او بھائی نبی کی اولاد سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت نوح کا بیٹا کافر. تو اس کی وجہ سے حضرت نوح کو تو کوئی لعن طعن نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے عمر ابن سعد جیسے سعد ابن ابی وقاص جنتی صحابی ہیں. ایک مجلس میں جن 10 صحابہ کو بشارت ملی ان میں یہ بھی شامل ہے، اور آخری وقت تک یہ حق کی آواز بلند کرتے رہے الحمدللہ. اب سعد ابن ابی وقاص میں صرف بیان کروں کس طرح وہ حضرت علی کے فضائل امیر معاویہ کے دور میں بیان کرتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے تھے، اور جو لوگ حضرت علی پر لعنت کرتے تھے ان کے وہ خلاف کھڑے ہوتے تھے. یہ پورا ایک ٹاپک ہے بخاری اور مسلم کے اندر، جو کبھی ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا. لیکن بیٹا آگے دیکھیں کیا نکلا. اسی واقعہ حرہ پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند کے ساتھ اسی ابن جوزی کی کتاب میں موجود ہے، صفحہ نمبر 40 پہ، جو عربی میں نسخہ ہے، اردو میں آپ کو مل جائے گا. یہ امام احمد بن حنبل سے ان کے شاگرد نے پوچھا یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ کیا آپ یزید ابن معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. یہ اب میں آپ کو بتانے لگوں کہ اہل حدیث کا کیا موقف تھا. سب سے بڑے اہل حدیث اہل سنت امام احمد بن حنبل
المتوفا 241 ہجری، جو اہل سنت کے بڑے ائمہ ہیں، بخاری اور مسلم کے استاد ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ حدیث میں کس کو لیتے ہیں کہ جی کس راوی پر بحث کرنی ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ فلاں محدث اس کو ضعیف کہتا ہے. اب یہ سب سے بڑا امام اہل سنت کا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے. شاگرد نے پوچھا یزید نے کیا کیا تھا؟ احمد بن حنبل نے فرمایا اس نے مدینے والوں کو لوٹا تھا. شاگرد نے پوچھا کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ احمد بن حنبل نے فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو، اور کسی کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ یزید سے ایک حدیث بھی بیان کرے. پھر شاگرد نے پوچھا کہ جب یزید نے یہ حرکتیں کی تھیں تو کن لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا؟ تو احمد بن حنبل نے فرمایا اہل شام نے، یہ شامیوں نے یہ غلط کام کیا تھا جو یزید کے ساتھ مل کر اہل بیت کے ساتھ اور اہل مدینہ کے ساتھ ظلم ان پر ڈھایا تھا. یہ دوسرا کارنامہ. اور تیسرا سیاہ کارنامہ 64 ہجری میں اسی دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں نے کہا ہم نے مسلمانوں پر بندش کر دی ہے، ان کے گھر اب اولاد نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا حضرت ابو بکر کا نواسا عبداللہ ابن زبیر. حضرت عائشہ کی جو بہن تھی اسما بنت ابی بکر، ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر. اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گٹی دی تھی کھجور چبا کر، صحیح بخاری میں آتا ہے. یہ وہ ہیں عبداللہ ابن زبیر صحابی. یہ بھی حضرت حسین کی طرح جن چند بڑے لوگوں نے بیعت نہیں کی. کون کون تھے ان میں؟ حضرت حسین ابن علی، علی کا بیٹا، حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس، ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر، اور زبیر کا بیٹا ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر. تو یہ نمائندہ شخصیات ہی سامنے آتی ہیں نا. مجھے بتائیں آج اگر زرداری اور نواز شریف مل کے عمران خان کی بیعت کر لیں تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی؟ پوری پارٹی کی. یا عمران خان اور زرداری مل کے نواز شریف کی کر لیں، یا عمران خان اور نواز شریف مل کے زرداری کی بیعت کر لیں تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی؟ پوری پارٹی کی. وہ کہتے ہیں سب نے بیعت کر لی تھی. اور بھائی نمائندہ شخصیات تو امت کی یہی تھی نا، باقی تو سارے بیچارے اسی طرح ہوتے ہیں. حسین تے نہیں روزانہ ماما جمنیاں، حسین بننا سوکھ ہے. آپ نے بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کا قول سن لیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے میں ان لوگوں کے نام بتاؤں تو مجھے قتل کر دو، تو انہوں نے اپنی جان بچائی. جان بچانا بھی فرض ہے، لیکن اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 177 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان میں، کہ برائی جب دیکھو تو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے، نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو. لیکن ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے لوئسٹ درجہ ہے. تو حضرت حسین لوئسٹ درجے پر تو نہیں تھے بھائی. جس کے جینز پروفٹ کے جینز ہوں، جس کا بلڈ اور خون نبی کا خون ہو، وہ لوئسٹ درجے پر ایمان رکھے گا؟ وہ تو آگے بڑھ کر باطل کا مقابلہ کرے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین جو ہیں انہوں کو یہ ٹائٹل ملنا تھا. اور یہ بھی آپ بات یاد رکھیں، حضرت حسین نے حضور کی زندگی میں کیا کارنامہ کیا ہے؟ 6.5 سال عمر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. کارنامہ کرنا تھا. اسلام تقوی کی بنیاد پہ کسی کو ٹائٹل دیتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حضرت حسین نے کون سا کارنامہ کیا تھا؟ کارنامہ بھائی کرنا تھا. جنتی نوجوانوں کا ٹائٹل اس لیے ملا کہ انہوں نے وہ کام کرنا تھا کہ جب امت سو چکی ہوئی تھی انہوں نے امت کو جگایا. اور ایسی بھی امت جاگی کہ آج تک جب بھی کہیں پر ظلم ہوتا ہے حسین کی مثال پیش کی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہوا جی، حسین کے ساتھ بھی تو 72 لوگ تھے نا. اگر ہم تھوڑے ہیں، سورہ نحل میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے. حق تھوڑا ہو، حق حق ہے، باطل باطل ہے، چاہے وہ کثرت میں کتنا ہی زیادہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ سمجھیے اس حوالے سے. تو عبداللہ ابن زبیر نے بھی بغاوت کی. انہوں نے حجاز، مکہ، مدینہ اور پورے ایریے پر انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی اور یزید صرف شام تک رہ گیا. تو پھر یزید نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو خلافت تھی، اپنے گورنروں کو بھیجا، سپہ سالاروں کو بھیجا. 64 ہجری کا یہ واقعہ ہے. اور یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3245 صحیح مسلم 3245 نمبر حدیث ہے کہ ابن زبیر پر جب حملہ کیا اس دوران خانہ کعبہ کو منجنیق سے پتھراؤ کیا گیا، غلاف کعبہ بھی جل گیا. 3245 صحیح مسلم. یہ کرتوت ہے. کہتے ہیں جی وہ تو یہ تھے جنتی تھے، وہ بھی میں پول کھولنا کہڑے پاس جنتی سی ہو. صحیح مسلم 3245 خانہ کعبہ کو جلا دیا. لیکن پھر اس دوران پہلے واقعہ کربلا، اس کے بعد واقعہ ہرا ہوا، اور پھر
ابن زبیر پہ جب حملہ کیا اسی دوران یزید مر گیا 64 ہجری کے اندر. جب مرا تو پھر ابن زبیر نے اسی جنگ کے دوران وہ مر گیا. ابن زبیر نے کہا کہ جاؤ اپنے شیطان کی خبر لو, وہ مر گیا. تو پھر اس کی فوج تتر بتر ہو گئی. پھر 9 سال تک خلیفہ رہے اس پورے ایریے کے اوپر عبداللہ ابن زبیر. پھر جب عبد الملک بن مروان کے مرنے کے بعد بنا, اس نے پھر حجاج ابن یوسف کو بھیجا. پھر دوبارہ خانہ کعبہ پر حملہ ہوا, اور وہ بھی صحیح مسلم 6496 نمبر حدیث میں موجود ہے. پھر ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف نے, جو اسی بنو امیہ کی باقیات تھی, اس نے قتل کر کے خانہ کعبے کے دروازے پہ ان کی لاش, صحابی رسول کی لاش لٹکائی 1 ہفتے تک کے لیے. صحیح مسلم 6496. ابن زبیر کو 74 ہجری کے اندر شہید کر دیا گیا. یہ بھی انہی کا کارنامہ تھا. اب یہاں پر میں کسی محدث کا فتویٰ, کسی محقق کا فتویٰ, کسی حکومتی ملے کا فتویٰ, کسی روزی روٹی چلانے والا دین سے اس کا فتویٰ نہیں, امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ صحیح بخاری سے پیش کرنے لگا ہوں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 6830. سیدنا عمر کا جب آخری حج تھا تو آپ کو کسی نے آ کر خبر دی, اس کے بعد آپ شہید ہو گئے, کہ لوگوں میں یہ چیما گوئیاں ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے, خود ہی چن لیں گے. اب یہ فلاں کون ہے, اس کو تلاش کرنا ہے. یہ فلاں کون تھا خلافت کا لالچی؟ یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے. فلاں شخص کی ہم بیعت کر لیں گے. حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر. صحیح بخاری 6830, بڑی لمبی حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر چڑھے, اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا جو ہے نا وہ بالکل ممبر کے ساتھ ٹچ تھا جب میں نے یہ حضرت عمر کا خطبہ خود سنا. اور حضرت عمر اتنے غصے میں تھے, میں نے کہا کہ آج تو یہ, بلکہ صحیح بخاری اسی حدیث میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ آپ تو عرفات کے میدان میں خطبہ دینے لگے, تو میں نے کہا امیر المومنین یہاں پر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, کوئی پڑھے لکھے ہیں, کوئی ان پڑھ ہے, تو آپ کی بات کا کوئی اور مطلب نہ لے لیں, آپ صبر کریں, مدینہ جا کے خطبہ دیں. تو مدینہ شریف جا کر پہلا کام حضرت عمر نے خطبہ دیا 6830, بڑی باتیں ارشاد فرمائی, اور پھر اس میں ارشاد فرمایا ورڈ بائی ورڈ, لفظ بائی لفظ حضرت عمر کے الفاظ. صحیح بخاری 6830. دیکھو, خیال رکھنا کہ کوئی شخص بھی بغیر مسلمانوں کے مشورے کے اور بغیر اتفاق رائے کے تم پر مسلط نہ ہونے پائے, ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. اور وہ آپ نے دیکھا کتنی قتل و غارت ہوئی. حضرت حسین کو شہید کیا گیا, واقعہ ہررا ہوا, پھر خانہ کعبہ کو جلایا گیا. پیچھے کیا رہ گیا؟ مکے کی حرمت پامال, مدینے کی حرمت پامال, اہل بیت کی حرمت پامال. اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا؟ اور حضرت عمر نے پہلی پیشن گوئی کی تھی مسلمانوں کے مشورے, تو یہ تلوار کے زور پہ کیا گیا. وہ میرا پورا لیکچر سن لیں, صحیح بخاری کے اندر موجود ہے حدیث, اور کتابوں کے اندر, کہ تلوار کے زور پر زبردستی بیعت لی گئی, اور صحابہ نے مخالفت کی لیکن نہیں کسی کی سنی گئی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.